अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इंफरटेनमेंट। सबसे पहले कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर बार आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ, तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। वीडियो का कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो है स्नोरिंग के बारे में कि खराटे क्यों आते हैं, खराटों की वजह क्या है और खराटों का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया कि जिन लोगों को ये खराटों का इशू होता है वो ख़ुद तो परेशान होते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उनसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अक्सर लोगों में ये अर्ली एज में भी होता है, बच्चे भी नॉर्मली खराटे लेते हैं। उसकी जो सबसे पहली रीज़न है वो ओवरवेट है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा हेल्दी बच्चे जिनका ये चिन एरिया डबल होता है उनको ये स्नोरिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। और नॉर्मली देखा गया कि खराटों से ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों करोड़ों लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कॉमन एक बीमारी है। और ये ज़्यादातर लोग इसको एक आम रूटीन में देखा गया है कि सोए हुए लोग जब खराटे लेते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, समटाइम उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उनको दिखाई जाती हैं और वो शर्मिंदा भी होते हैं। कुछ लोग बहुत लाउड स्नोरिंग करते हैं, उनके खराटों की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है कि उनके इर्द गिर्द लोग बिल्कुल रेस्टलेस होते हैं, वो सो नहीं पाते हैं। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खराटे कोई नॉर्मल रूटीन मैटर हरगिज़ नहीं है ये, बल्कि बहुत सी बीमारियों की वजह से हो सकता है और बहुत सी बीमारियों का इंडिकेटर भी हो सकता है। बल्कि अक्सर नोटिस किया गया कि जो लोग रात में बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं वो अक्सर एकदम से नींद से चौंकते हैं, उनका सांस बंद होता है। इसे क्रॉनिक ब्रेथ डिसऑर्डर भी कहते हैं। वो रेस्टलेस स्लीप की वजह से होता है। इसकी वजह से दिन भर वो थकान महसूस करते हैं, उनके अंदर काम करने की इतनी मोटिवेशन नहीं रहती। इसकी एक वजह डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन से आप रेस्टलेस स्लीप लेते हैं, आपकी नींद अच्छी और खालिस नहीं होती, इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये स्मोकिंग भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है। और इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं, ये भी खराटों के लिए एक पेशखैमा साबित होती है, उन लोगों को स्नोरिंग ज़्यादा होती है। इसकी बहुत सारी कॉमन रीज़न्स भी हैं, लाइक अगर आपका सोते वक्त नाक बंद रहता है और आपका जो पैसेज है ब्रीथिंग का वो नैरो हो जाता है, ऑक्सीजन का जो पैसेज है वो प्रॉपर नहीं रहता और इस तरह से हवा के अंदर और बाहर आने जाने में साउंड पैदा होता है जो कि लाउड होता है समटाइम, और वो खराटों की सूरत में हमें सुनाई देता है। इसके अलावा हमारी नेक में एक ब्रेन स्टेम होता है जो कि सिग्नल्स को प्रॉपर रखने में मददगार होता है। अगर वो सिग्नल्स प्रॉपर ना आए किसी बेचैनी की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से, तो उससे भी दौरान नींद स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि नींद के दौरान 10 सेकंड्स तक के लिए भी आपकी सांस बंद हो सकती है, पैसेज ब्लॉक हो सकता है सांस का। और ये समटाइम 100 टाइम्स से ज़्यादा भी हो सकता है। आप सारी रात तकरीबन कई बार ये चीज़ महसूस करते हैं कि आपका सांस बंद हो जाने से, खराटों की वजह से आप एकदम से उठते हैं, आपका सांस ब्लॉक होता है। तो ये एक ख़तरनाक स्टेज है अगर आपको इस हद तक स्नोरिंग होती है। खराटे आने से आपके जो ब्रेथ पॉजेस होते हैं, आपके सांस में रुकावट होती है, इससे आपका जो हार्ट रेट है वो ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगी, तो ये आपकी नींद को इरेगुलर कर सकता है। आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी जिससे आप दिन भर थकान महसूस करेंगे और इससे बहुत सी बीमारियां वक्त के साथ साथ पैदा हो सकती हैं। इसलिए इसको सीरियस लेना चाहिए। ये इतना कॉमन एक इशू है, इस पर आमतौर पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि जिन लोगों को भी स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है वो शर्मिंदा होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी के साथ ना सोएं, वो अवॉइड करें। या नॉर्मली देखा गया है कि जो उनके साथ रहने वाले, उनके साथ सोने वाले लोग हैं वो काफ़ी बेजार होते हैं उनसे,
لیکن اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے اور باقاعدہ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ یا تو یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور ہارٹ اٹیک یا برین سٹروک، یا یہ آنے والے وقت میں وقت کے ساتھ ساتھ ان بیماریوں کا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جن بھی لوگوں کے ساتھ خراٹوں کا پرابلم ہو، ان کو چاہیے کہ وہ سیدھا لیٹنے سے، سیدھا سونے سے اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ کسی موٹے تکیے کا استعمال کریں، تاکہ ان کا جب سر اونچا ہوگا تو ان کو خراٹوں میں کافی کمی آئے گی۔ یہ تو اس کی کامن وجوہات تھی۔ اب چلتے ہیں اس کے کچھ گھریلو علاج کی طرف کہ آپ کس طرح اس پرابلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر تو یہ مسئلہ بہت سیویئر ہو چکا ہے، کسی پرابلم کی وجہ سے ہے، کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہے، آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ کسی ای این ٹی اسپیشلسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں، کیونکہ اس کے لیے ڈیفرنٹ ڈیوائسز بھی ملتی ہیں جن کا یوز کر کے آپ خراٹوں کی آواز میں کمی لا سکتے ہیں، خراٹوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان بیماریوں سے ابھی دور ہیں یا انیشل سٹیج پر ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اسموکر ہیں تو اسموکنگ سے پرہیز کریں، الکوہل سے اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ اپنے سونے کے پوسچر پہ تھوڑا دھیان دیں، کروٹ لے کر سوئیں، اچھی کوالٹی نیند لیں۔ اگر کسی قسم کا سٹریس ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں، اس سے اوائڈ کریں، ہیلدی اور ہیپی رہنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ اپنی نارمل روٹین میں ایکسرسائز کو ضرور شامل کریں۔ آپ ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں، اپنی خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا، سلاد کا استعمال ضرور کریں۔ اگر آپ کا نارمل روٹین میں ناک بند رہتا ہے تو کبھی کبھار سونے سے پہلے سٹیم لے لیا کریں۔ بھاپ سے بھی سانس کی جو بلاکیج ہے، جو بند نالیاں ہیں، جو آپ کی ویسلز ہیں، وہ کھل جاتی ہیں۔ اس سے آپ کو سانس لینے میں پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ کو ویسے بھی اگر آپ سٹیم لے کر سوتے ہیں تو بہت اچھی نیند آتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی کچھ ہوم ریمیڈیز کی طرف کہ آپ گھر پر اس کا بہتر ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو بہت ساری میڈیسنز بھی نہ یوز کرنی پڑے۔ نارملی میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں، میں آپ کے لیے گھریلو علاج لے کر ہی اس لیے آتی ہوں کہ آپ میڈیسن سے اوائڈ کریں، کوشش کریں کہ ہیلدی رہیں۔ ایج از جسٹ اے نمبر۔ بڑھتی ہوئی عمر کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی ایج کے ہو رہے ہیں، آپ کی ایج جتنی بھی بڑھ رہی ہے، اس کا آپ کی ہیلتھ پر کوئی ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے۔ ہیلدی رہنے کے لیے آپ کو صرف اپنی روٹین لائف ہیلدی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں، ہمارے اندر انرجی ہوتی ہے، ہم اچھی پراپر ڈائٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اس کا اچھے سے ہم اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کیلوریز کو اچھے سے برن کر رہے ہوتے ہیں۔ نارمل روٹین لائف میں ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، ایسی ہماری دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی کیلوریز کو پراپر برن کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری وہ فوڈ ہمیں انرجی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو روک دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم جو بھی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں پورا ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے عام طور پہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب آپ ایج کی طرف جا رہے ہیں، آپ بڑھتی ہوئی عمر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو کیپ ان مائنڈ، ایج از جسٹ اے نمبر، اٹ شوڈنٹ افیکٹ یور ہول لائف۔ اب میں آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بتاؤں گی جس سے آپ ان ساری چیزوں کا علاج کر سکتے ہیں، ان سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی نیند خراب ہو رہی ہے، آپ ریسٹ لیس ہو رہے ہیں، یا آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ ریسٹ لیس ہو رہے ہیں، تو آپ کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس طرح سے خراٹوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو اس کی کچھ ہوم ریمیڈیز بتاتی ہوں۔ اولیو آئل، زیتون کا تیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ زیتون میں شفا ہے، تو زیتون کے تیل میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایون کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو ڈائٹ یوز کر رہے ہیں، جو کھانا آپ بنا رہے ہیں، اس کھانے کو یا تو آپ زیتون کے تیل میں پکائیں۔ اگر آپ زیتون کے تیل میں کھانا نہیں پکا سکتے
تو پکے ہوئے کھانے میں سرو کرتے ہوئے 1-2 چمچ زیتون کا تیل ایڈ کرنا شروع کر دیں. اس سے آپ کی ہیلتھ کے جو بینیفٹس ہوں گے آپ خود ان کو محسوس کریں گے. تو بات ہو رہی تھی زیتون کے تیل کی. زیتون کے تیل کی چند بوندیں آپ اگر سونے سے پہلے ناک میں ڈال لیں تو اس سے یہ بہت ہی افیکٹو ہے. اس سے آپ کو ایک تو نیند بہت اچھی آئے گی اور خراٹوں میں بھی بہت کمی واقع ہوگی. تو اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اس کے علاوہ دیسی گھی بہت ہی مفید ہے اس کے علاج کے لیے. یہ آپ کی جو بلاکیج ہے سانس کی اس کو بہت ہی افیکٹولی اس کو امپروو کرے گا. اسی طرح اس کو بھی ہلکا سا نیم گرم کر کے اس کی چند بوندیں اگر آپ ناک میں ڈالیں تو وہ بھی سیم ایفیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ ایک بہت ہی کامن چیز جو آپ کے کچن میں اویلیبل ہوتی ہے ہلدی. ہلدی میں بھی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں. بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. بہت سی تکالیف میں ہلدی کو ایک اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اینٹی بائیوٹک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ضرور بنا کے آپ سے شیئر کروں گی. لیکن فی الحال بات ہو رہی ہے خراٹوں کی. تو خراٹوں میں آپ اسے کیسے یوز کریں گے؟ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر تھوڑی سی ہلدی ڈال کر آپ اس کو پئیں گے تو اس سے بھی آپ کو خراٹوں میں بہت آرام ملے گا. خراٹوں میں بہت کمی واقع ہوگی. تو اسے بھی ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے. شہد بھی بہت سی بیماریوں میں ڈفرینٹ طریقوں سے یوز کیا جاتا ہے علاج کے پرپز سے. تو جن کو خراٹوں کا پرابلم ہے وہ بھی شہد کو روز رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گنگنے پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں تو ان کو ایک تو نیند بہت اچھی آئے گی اور اس سے خراٹوں میں بھی بہت کمی واقع ہوگی. اس کے علاوہ اس کا ایک ٹریٹمنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ رات میں لہسن کا 1-2 جوئے بھون کر ان کو اگر آپ پانی کے ساتھ چبا کر کھا لیں تو یہ بھی خراٹوں کا بہت ہی کارآمد علاج ہے. اس سے آپ لائف ٹائم چھٹکارا پا سکتے ہیں خراٹوں سے اور آپ کو کسی قسم کی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت دلچسپ لگی ہوگی اور آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.